قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کی کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اور حضرت قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شاندار اور عمدہ بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بیان کا عنوان ہے چغل خوری کرنے والی عورت کا انجام۔ بیان کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، بیان کو توجہ کے ساتھ میں سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے مل کر توجہ کے ساتھ میں اس بیان کو سنتے ہیں۔ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ توجہ کریں، فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر، پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اور ہاتھ کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے اور جب شکر کرتا ہے، میرے انعام کی قدر کرتا ہے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا، یہ ناشکری ہوئی۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں، مالک کائنات کی قسم ہے، 2 جہان کے تخت و تاج، 2 جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کے قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف۔ اندازہ تو لگا، اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر۔
فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ، انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا اور عذاب میں بھی گرفتار کروں گا۔ دوسری فرمایا اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں۔ اللہ غنی، علماء کرام نے لکھا ہے میدان محشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی اہل فضل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ ایک طبقہ اٹھے گا، ایک جماعت اٹھے گی، جنت کا رخ کرے گی، فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں؟ تو ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی، فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں، کیا ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا؟ وہ لوگ کہیں گے مالک کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا، فرمایا جاؤ تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مصیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کیا، آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرمایا صبر کرنے سے اتنا بڑا ثواب عطا ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ تیسری چیز اگر عطا ہو جائے تو اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پکارا اس اپنے پروردگار کو، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میں خدا معافی دینے والا ہوں، جھولی پھیلا طلب کر، مانگ تو صحیح، میں تجھے اتنا دوں گا ختم کبھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جب توبہ کی توفیق ہو جائے تو قبولیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو بدل کرنے کیا بنا دیتا۔ اور پانچویں چیز فرمائی میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں، پہلے قبولیت کا ارادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، بے شک دعا کی توفیق پھر ملتی ہے، پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، گہری گہری سوچ میں ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں۔ رنج کا سبب کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات پہ نظر پڑی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں ہزار سال، 1200 سال، 800 سال کی عمر ایک آدمی کی، اب انہوں نے نیکی کی تو اور میری امت کی عمریں 50-60 سال کی، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ میری امت نیکیوں میں پہلے نبیوں کی امتوں سے گھٹ جائے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے
उम्रों को देखकर घबराना, रंजीदा ना हो। मेरे महबूब, तेरा रंज मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करता हूं जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है। यानी एक रात की अगर इबादत किसी को मिल जाए, एक रात का पूरा जागना अल्लाह अल्लाह की किसी को तौफीक हो जाए तो 83 साल 4 महीने का सवाब मिलता है। शब कदर की जो रात है, लैलतुल कदर की जो रात है, अगर वो रात किसी को मिल जाए और कोई आदमी उसमें अल्लाह अल्लाह करे, जागे, प्रोग्राम बनाए, मांगने का वक्त प्रोग्राम बनाए, दुआ अल्लाह से करे, तो फरमाया कि एक रात के जागने पर 83 साल 4 महीने मुकम्मल इबादत में गुजारने के बराबर सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। और अगर कोई रमजान की आखिरी 10 रातें जाग कर गुजार दे, जन्नत की तलब में गुजार दे, जहन्नुम के डर में गुजार दे, कुरान के शौक में गुजार दे, रब को राजी करने के लिए गुजार दे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए गुजार दे, तो उलमा ने लिखा है कि 10 रातों को जागने वाले को 833 बरस 4 महीने जागने का सवाब मिलता है। मगर दोस्तों, ये सारी बातें यकीन की हैं। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि बगैर देखे जहान की बगैर देखे हुए जहान की कहानियां कह रहा है। न जन्नत देखी, न दोज़ख देखा, न मौत का ज़ायका चखा, न कब्र का अंधेरा देखा। और लोगों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम, तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये वो रात है बरकतों वाली, रहमतों वाली, खैर वाली, सआदत मंदी और खुशबख्तियों वाली रात है। फरमाया रमजान की शब कदर की रात वो है जिसमें मैंने लोहे महफूज से, अर्श अजीम से कुरान करीम उतारा। अब हम पहले कुरान करीम को नियामत जाने, जभी तो बात बने। हमारे नजदीक सोना नियामत है, चांदी नियामत है, कोठी नियामत है, बंगला नियामत है, तख्तो ताज नियामत है, खूबसूरती नियामत है, हुस्न जमाल नियामत है लोगों के नजदीक। मगर मुसलमानों, खुदा की कसम, जो चीज हमने बंदों से रोजाना छूटती देखी वो तो नियामत बन गई, और जो न कब्र में छूटे न हशर में छूटे वो खुदा का कुरान है, वो नियामत नहीं और इनाम नहीं। बेशक बेशक। तो कितना बड़ा इनाम होगा। हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन एक आदमी फंस जाएगा और इतनी बुरी तरह फंसेगा कि परेशान होकर रह जाएगा, यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नुम में हूं। एक बड़ा खूबसूरत आदमी आएगा और आके कहेगा आपने मुझे पहचाना? वो बंदा कहेगा नहीं। फरमाया ठीक है, तू है तो गुनाहगार, पर याद रख रमजान में, खैर रमजान में तू मेरी तिलावत किया करता था, तू मेरी इज्जत करता था, तू मेरा इकराम करता था, मेरा एहसास करता था, मेरी साथ तेरी मोहब्बत थी, और मैं अल्लाह का कलाम हूं, अल्लाह का कुरान हूं, बेवफा नहीं। बरादरी चली गई, खानदान चला गया, औलाद चली गई, बीवी चली गई, कबीले वाले चले गए, यार दोस्त चले गए, मैं खुदा का कुरान तेरे साथ हमेशा वाबस्ता रहूंगा। बेशक बेशक। उलमा ने लिखा है, फिर वो कुरान करीम उस बंदे से पूछेगा, सारे कहो सुभान अल्लाह। वो कुरान करीम का जो बंदा बना हुआ होगा वो उस आदमी से कहेगा तेरे माँ बाप कहां हैं? सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहेगा मैं तो अपनी में गिरफ्तार था, मुझे अपने माँ बाप का पता नहीं। जब तलाश करेंगे माँ और बाप को, तो ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर उनको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो अल्लाह का कुरान आगे बढ़ेगा, और जैसे ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, सिपाही सिट्टी मारकर ट्रैफिक को नहीं रोकता, एक लाइट मारेगा, एक रोशनी छोड़ेगा और कहेगा ठहरो। सब लोग ठहर जाएंगे। इस बंदे का माँ बाप कौन सा है? कि ये है कि आ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता कर दी। वो बंदे कहेंगे, माँ और बाप कहेंगे हमारे अमल तू ले तो नेकियां कम, गुनाह ज्यादा, गुनाहों के दफ्तर निकले। जहन्नुम का हमारा फैसला हो चुका, हम तो जहन्नुम की तरफ चले जा रहे थे, फरिश्ते मुझको खींचकर जहन्नुम की तरफ ले चले थे। भले से रास्ते में मिल गई रहमत तेरी, और मालिक कायनात ये क्या कर्म हुआ कि दोज़ख से वापसी हो रही है। आवाज आएगी, कुरान करीम की बरकत है, तेरी औलाद ने कुरान पढ़ा, उस कुरान की बरकत से मैं खुदा ने तुम दोनों को माफ कर दिया। तो फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये शब कदर वो रात है, लैलतुल क़द्र वो रात है। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि वो रात है कौन सी। नबी करीम सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब कदर क्या चीज है? फरमाया एक रात है। फिर उसी सहाबी ने पूछा वो किस महीने में है? फरमाया रमजान के महीने में है। फिर उस सहाबी ने पूछा कौन सी रात है? फरमाया आखिरी आशरे की ताक रात है। और गुस्से होकर के फरमाया अब ना पूछियो। तो उस हिसाब से 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात हुई। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एतकाफ था वो बिल इजमा और बिल इत्तिफाक 20वीं रात से शुरू होता है। तो सारा ही अशरा शब कदर का हुआ। हर रात को हासिल करने की, जागने की कोशिश की जाए। फरमाया वो शब कदर है क्या चीज? अबादाई लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। वो लैलतुल क़द्र वाली रात जिसमें जन्नत को तैयार किया गया, जन्नत में दरख्त लगाए गए, जन्नत में फूल लगाए गए, जन्नत को सजाया गया, जन्नत की नहरों को खोला गया। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। जिब्रील अमीन सबसे झंडा साथ लेकर तशरीफ लाते हैं और बैतुल्लाह पे नस्ब कर देते हैं और सारी उम्मत के लिए ऐलान करते हैं, और फरिश्तों फैल जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, घरों में चले जाओ, किश्तियों में चले जाओ, इलाकों में चले जाओ, लोगों में चले जाओ। जहां भी कोई अल्लाह को याद कर रहा हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो, इस्तिग़फ़ार कर रहा हो, दुआ कर रहा हो, फरिश्तों जाओ उनकी दुआओं पे आमीन कहो और उन बंदों से मुसाफा करो। इतना बड़ा इनाम और इतनी बड़ी रात। बाद उलमा ने यह लिखा है, तवज्जो करें, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बनी इसराइल के 4 नबियों का जिक्र आया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम।
ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوشع علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رانجایا۔ انہوں نے اتنی عبادت کی، میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ آفتاب گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثر اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں۔ فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار آ میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار آ میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی آ سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں۔ بات ساری یقین قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، ایک سانپ اتنا زہریلا، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ گنجا ہوتا ہے سانپ، وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے، پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے، وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں، اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں،
اور جب مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں، قیامت آ جائے میں تجھے مارتا ہی رہوں گا۔ تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے اور شب قدر کی قدر کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، میں تجھے ایک نماز ایسی بتاتا ہوں، یا ہر روز پڑھ لیا کر، یا تیسرے دن پڑھ لیا کر، یا ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کر، یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ ہے صلاۃ التسبیح کے نام سے نماز، صلاۃ التسبیح۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح سے پڑھی جاتی ہے شمار کر کر کے، لوگ جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، جس کو پتہ نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا۔ ہاں تمہیں یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ اگر 10 کا نوٹ توڑاؤ تو ایک کے کتنے روپے آنے چاہیے، یہ سب کو معلوم ہے کہ 100 کا نوٹ اگر توڑائیں تو 10 کے کتنے آنے چاہیے، یہ سب کو پتا ہے کہ 5 کے نوٹ کے ایک کے کتنے آنے چاہیے، اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ جب دم نکل رہا ہو تو منہ سے کیا کہنا چاہیے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ کوٹھی، بنگلے، ایئر کنڈیشن، محلات ہونے چاہیے، اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ قبر کی وحشت اور اندھیری کوٹڑی میں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ تو مالک کائنات نے اسی لیے یہ وقت عطا فرمایا اور یہ نعمت مرحمت فرمائی رمضان المبارک کی اور شب قدر کی کہ ساری رات میں سارا دن میں کمائی کرو، اللہ اللہ کرو، استغفار کرو۔ فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ہر گھر میں پھیل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، جبریل کہتا ہے جاؤ اللہ اللہ کرنے والوں سے مصافحہ کر کے آؤ۔ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ ساری مخلوق کے اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، ساری امت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ ساری رات سلامتی والی ہے، ساری رات نعمتوں والی ہے، رحمتوں بھری رات ہے، کرم بھری رات ہے، بھاگاں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، اس لیے سلام۔ ہر شر سے امن ہے، سلامتی ہے، ہر فساد سے امن ہے، سلامتی ہے، ہر تکلیف سے امن ہے، سلامتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا اخیر آیا کرتا تھا صحابہ چیخیں مار مار کے رویا کرتے تھے، الہی پھر رمضان نہ جانے کس کو آئے گا اور کس کو نہیں۔ مدینے کی گلیوں میں صحابہ رویا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار ہوا کرتی تھی کہ ہائے گیا رمضان، رمضان چلا گیا، جا رہا ہے، نہ جانے پھر زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، ہماری استغفار کیسے قبول ہوگی، درود پاک کے درجے کیسے بڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک پر انعام زیادہ سے زیادہ کیسے ملے گا۔ ان حضرات کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں، صحابی آیا، فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو، اور فرمایا اسے ساری عمر نہ چھوڑنا۔ اندازہ لگا، پیٹ اپنا بھرو، کھانا کھاؤ، ذائقہ منہ میں لو اور ثواب بھی لو، اس نیت سے کھاؤ کہ کالی کملی والے کی سنت ہے، حضور کا حکم ہے، اس لیے یہ ارادہ نہ کرو کہ اس لیے کھا رہا ہوں دن میں بھوک نہ لگے، ثواب نہیں ملے گا۔ پھر
एक घूंट पानी पी, नियत ये करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करूंगा, हुजूर की गुलामी करूंगा, इताअत करता करता मर जाऊंगा, इस पर अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये घड़ियां ना जाने किस किस के लिए आखिरी घड़ियां हैं, ये महीना ना जाने किस किस के लिए आखिरी महीना है। अभी रमजान मुबारक से 2-4 दिन पहले इधर जलालपुर की तरफ एक कश्ती में 45 मर्द, बच्चे, औरतें ज्यादा भर गई, शादी के लिए जा रहे हैं। घरों को जंदरे मार के गए, शाम को आके खोल लेंगे, खुदा की कसम जंदरे खोलने वाले आज तक वापिस ना आए। लाशें ना मिली, बच्चों की लाशें ना मिली, औरतों की ना मिली। उन्हें क्या पता था कि शादी नहीं, बर्बादी होने वाली है। ये जो रोजा नहीं रखते ना, इनका अल्लाह पर ईमान नहीं, इनका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर यकीन नहीं। अगर यकीन हो, ये इस तरह खाते पीते फिरे। रमजान का रोजा झूठ बोले, रमजान का रोजा कोई मुसलमान का बेटा रिश्वत वसूल कर ले, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। रमजान का महीना और कम तोलता रहे, रमजान मुबारक का महीना और कम नापता रहे, रमजान मुबारक का जन्नती महीना और धोखा दे फरेब करे। ये तो जन्नती महीना है, जन्नत बनाओ, दोज़ख अल्लाह पाक ने बंद कर दी, अपने ऊपर जहन्नुम को हराम करने की कोशिश करो। अरे बंद हो गई तो उसे बंद ही रहने दो। फिर लोग कहते हैं कि जी दिहाड़ियां नहीं लगती, फिर बच्चों को कहां से खिलाए। इसका मतलब तो यह हुआ कि बच्चों का खुदा तू हुआ ना, बच्चों को पालने वाला तू है, इन बच्चों का पेट भरने वाला तू कब से बन गया। खुदा का कुरान सुन, फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को कत्ल न किया करो, अपनी औलाद को देखकर तंग न हुआ करो। इनका कपड़ा कहां से लाऊं, इनके लिए रोटी कहां से लाऊं, इनका खर्चा पूरा कैसे करूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इनको तुझे भी रोजी इन मासूम बच्चों के सदके में मिल रही है। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। तेरा अमल, तेरी करतूत, तेरी बदामाली, तेरी रूसियाही इस काबिल कहां है कि तुझे पानी का घूंट दिया जाए, तुझे रोटी का टुकड़ा दिया जाए। फरमाया मुझे अपने मालिक के कायनात होने की कसम है, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम है, मुझे अपनी खुदाई की कसम है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेगुनाह, ये मासूम जो तेरे घर में रहते हैं, अरे इनकी वजह से तुझे रोटी मिल रही है, वरना तुझे तो मैं मिट्टी चटाने को भी तैयार नहीं। तो फिर बंदा खुदा कैसे बना। पालने वाली जात खुदा की है, बंदा नहीं है। चलो अगर ये भी सोचा कि यार एक महीने की आमदनी अगर ना की तो कमी हो जाएगी, तुम्हें क्या खबर, अगर एक जरा सा रगड़ा लग गया बीमारी का तो डॉक्टर तो सारे महीने के पैसे एक चक्कर में ले जाएगा। तोबा तोबा तोबा। कल ही बता रहे थे हमारे हाजी साहब को दाखिल करने के लिए गए, एक कमरे के एक दिन के 300 रुपए, कूलर वाले कमरे के एक दिन का 150 और एसी वाले कमरे का एक दिन का 300। अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह तेरी पनाह। ये डॉक्टर हैं या जहन्नुम के दरोगे हैं, पता ही नहीं कहां ले जाते इतने पैसे। एक दिन के 300 एक कमरे के, दवाइयों के बगैर। मेरी समझ में तो आता नहीं कि ये डॉक्टर साहिबान है या हजरत इजराइल का कुर्बा है। माशाअल्लाह। यानी 9,000 रुपये महीना एक कमरे का हो गया ना। तो फिर याद रखो जन्नत भी सस्ता नहीं है, बड़ी कीमत है जन्नत की, बड़ी कीमत है।
और वैसे देखो तो कुछ भी नहीं, वैसे देखो तो कुछ भी नहीं। मालिक बिन दीनार, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्ग है, अल्लाह वाला है। उसके सामने से एक बांदी गुजरी, एक लड़की गुजरी, बड़ी खूबसूरत है, बड़े कपड़े हैं, बड़ी खुशबू है, बड़ी चटक मटक है, बड़ा ही नाजो न्याज है और बड़ी उजब है, बड़ी खुदबीनी है, बड़ी हसीना है, बड़ी अकड़ अकड़ के चल रही है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की से पूछा कि तेरी क्या कीमत है, क्या कीमत है तेरी? बांदी थी ना, पहले जमाने में बांदियां बिका करती थी, कि तेरी क्या कीमत है? उसने जब मालिक बिन दीनार के कपड़ों पर नजर डाली, फटे पुराने गरीब आदमी, कहने लगी शक्ल तो देखो मेरी कीमत पूछने वाले की, खरीदने वाला मुंह तो बना पहले। अच्छा इतनी अकड़ करती है, बता तो सही तेरी क्या कीमत है? वो कहने लगे अच्छा तू ही बता, फकीर तू ही बता मेरी कीमत क्या है। तो मालिक बिन दीनार फरमाने लगे मेरे नजदीक तेरी कीमत खजूर की 2 गुठलियां, खजूर भी नहीं, मेरे नजदीक तेरी कीमत खजूर की 2 गुठलियां। तो बड़ी हंसी, उन्होंने कहा वाह वाह खूब कीमत लगाई मेरी, जरा आओ तो सही मेरे मालिक से मेरी कीमत पूछना, जिसकी वो बांदी थी। उसने सोचा चलो मेरा मालिक 2 घड़ी हंसेगा, दिल लगी होगी, मजाक होगा। मालिक बिन दीनार को फकीर समझ के साथ ले गई और वहां जाके कहने लगी अपने मालिक से कि जरा इससे मेरी कीमत पूछना। ने कहा भाई फकीर क्या कीमत है इस बांदी की? उन्होंने कहा जी खजूर की 2 गुठलियां। उन्होंने कहा इतनी कम कीमत क्यों? मालिक बिन दीनार फरमाने लगे इसमें ऐब बहुत ज्यादा है, खामियां हैं, नुक्स बड़े हैं, पसीना आ जाए तो बदबू आने लगी, मिंजन मसाक न मले तो दांत मैले हो जाए, सुरमा ना डाले तो आंखें अच्छी ना लगे, सर में तेल न लगाए तो डैन नजर आए, कपड़े साफ ना हो तो चुड़ैल नजर आए, पेशाब रुक जाए बीमार नजर आए, पखाना रुक जाए बीमार नजर आए, हवा रुक जाए बीमार नजर आए, खाने को ना मिले तड़प तड़प के मर जाए, पानी ना मिले तरस तरस के मर जाए। जिस लड़की में इतने ऐब हो खजूर की 2 गुठलियों से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से वो कहने लगा उस बांदी का जो मालिक था, उन्होंने कहा फिर ये तो हर औरत में ऐब है, हर औरत पखाना भी करती है, पेशाब भी करती है, हवा भी खारिज करती है, पसीना भी आता है, थूकती भी है, खाने को मांगती है, पीने को मांगती है, पहनने को भी चाहिए, कोई ऐसी औरत भी है जो ये सारी चीजें मांगे ही ना? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हाँ मेरे पास है, ना तो उससे कपड़ा मांगे, ना खाने को मांगे, ना पीने को मांगे, ना मसाज मांगे, ना सुरमा मिस्सी मांगे, ना मेकअप का सामान मांगे, ना कपड़ा मांगे, कोई शायद उससे ना मांगे, ना नींद आए, ना बीमार पड़े, ना डॉक्टर लाना पड़े, ना हकीम लाना पड़े, कोई बुलाना भी ना पड़े। मालिक बिन दीनार कहते हैं मेरे पास ऐसी औरत है, न तेरी मौत आए, न उसकी मौत आए, न जुदाई कभी भी हो। दुनिया की औरत के साथ जब आदमी बगलगीर होता है ना, औरत आदमी के बगल में हो, प्यार कर रहा हो और दिल में ये बात आ जाए कि आज तो ये मेरी बगल में है, कल पता नहीं कहां होगी या कब्र में होगी, खुदा की कसम हाथ ढीले छूट जाएंगे, बदन ढीला छूट जाएगा, तबीयत फिर जाएगी, बेतबारा सौदा है। तो उस बांदी के मालिक ने
मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि उसकी कीमत बता फिर क्या है। जो औरत पसीना ना आए, न खाने को मांगे, न पीने को तलब करे, न लिबास लाना पड़े, न डॉक्टर हकीम की जरूरत पड़े, कोई चीज नहीं। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, और लोगों, उस औरत की कीमत, जन्नती हूर की कीमत, पिछली रात हो, रमजान का महीना हो, तहज्जुद का वक्त हो, 2 रकात नमाज उसकी कीमत है। आज आदत नहीं, सुबह उठेंगे ना सहरी के वक्त, सिगरेट पीते रहेंगे, होके पे जोर लगाएंगे। एक औरत खाना पकाएगी, बाकी बर्तन इधर रखिए कर, और ये नहीं कि 2-4 रकात नमाज नफिल अदा कर लूं। ये दिन फिर शायद किसको आएंगे और किसको नहीं आएंगे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तौफीक दी और ये वक्त अता फरमाया, इसकी कदर करो। रात को भी कदर से गुजारो, दिन को भी कदर से गुजारो। तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम बनाओ। जितने दिन बाकी है कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो, सलातुल तस्बीह पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करो। कपड़े भी धो, अल्लाह अल्लाह भी करो, बर्तन भी मांजो, कलमा का विर्द भी करो। हदीस में आता है, सुनो मेरी बात औरत मर्द कान लगाकर, हुजूर फरमाते हैं जो जुबान मेरा नाम लेती है उस जुबान को जहन्नुम में डालते हुए मुझे शर्म आती है। जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार, ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हज़रत खालिद फरमाने लगे, सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़, मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा, बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हज़रत खालिद को कहने लगा, तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया, हाँ, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा, है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हज़रत खालिद के साथ 2 आदमी और थे, उन्होंने ये नहीं कहा, है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हज़रत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया, अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। 3 आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई।
अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खाम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया अबू बैदा तू सोया हुआ है, मेरा खालिद घेरे में आ गया। घबरा के उठे, शोर मचाया, लोगों जल्दी करो पहुंचो, खालिद घेरे में है। हजरत खालिद की बीवी उम्मे तमीम सुनती है, कहने लगी नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आता, मेरा खालिद घेरे में आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। घर में खड़ी होकर चारों तरफ नजर मारती है, देखती क्या है, वो टोपी जिसमें इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक रखे हुए थे, वो भूल आए। उम्मे तमीम कहती है खालिद तू जरूर घेरे में आ गया, तेरी टोपी यहां रह गई। उम्मे तमीम ने टोपी लेकर के शोर नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, चेहरा नहीं नोचा, अबू बैदा के पास नहीं आई, बगल में टोपी दबाई, बुर्का ओढ़ा, घोड़े पर सवार हुई, तलवार लेकर घोड़े को सरपट छोड़ दिया। सहाबा देख रहे थे, अरे ये कौन है, ये कोई जासूस मालूम होता है, इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सहाबा ने घोड़े दौड़ाए, घेरे में ले लिया, पूछा बुर्का पोश तू कौन है? कहने लगी ना छेड़ो, खालिद की बीवी उम्मे तमीम हो। तू कहाँ चली है? कहने लगी मेरा खालिद घेरे में आ गया, टोपी घर पे भूल गया, वो पहुंचाने चली हूँ, हमें दे दे हम पहुंचा देंगे, तू औरत साथ है। कहने लगी खालिद की जो कदर मैं जानूं तुम नहीं जानते, जान दे दूंगी मगर टोपी किसी को ना दूंगी। निकल पड़ी, आके देखा तलवारें चल रही हैं, गाजर मूली की तरह आदमी कट रहे हैं, हजरत खालिद बिन वलीद बीच में है। उम्मे तमीम ने तलवार निकाल कर चलानी शुरू कर दी, गाजर की तरह लोगों को काट मारा। खुद हजरत खालिद कहते हैं ओ मेरे साथियों, इस नौजवान को पहचानो, इस बुर्का पोश को पहचानो, इस निकाब पोश को पहचानो, ये कौन है? जब सामने गई, निकाब उठा के कहने लगी खालिद तेरी बीवी उम्मे तमीम हो, ये टोपी भूल आए हो, पहुंचाने आई हो। और कराची के मुसलमानों तुमने कभी सोचा नहीं, खालिद के सर पे नबी की टोपी नहीं, जिसमें नबी के बाल रखे हुए थे, वो घेरे में आ गए। आज तेरे पास कुरान नहीं, तू घेरे में है। वो टोपी घर पे भूल आया था, तू कुरान को मस्जिद में कैद करके आया, आज तू कुफर के लर्दे में फंसा हुआ है, तू घेरे में है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के कुरान के सिवा। तुम कितनी अस्करी ताकत बढ़ाओ, तुम तादाद बढ़ा लो, तुम छोटे बड़े जोर लगाओ, कितनी तुम कोशिश करो, खुदा की कसम जब तक तुम अल्लाह का कुरान लेकर के नहीं बैठते उस वक्त तक तुम्हारा घेरा नहीं टूट सकता। तुमने अल्लाह के कुरान को मस्जिद में कैद कर दिया। न इसको आवान सदर में जगह दी, न मार्केट में जगह दी, न मोहल्ले में जगह दी, न बरादरी में जगह दी, न खानदान में कोई जगह दी। तमाम को इकट्ठा कर लोगे, अल्लाह के कुरान को पूछने वाला कोई नहीं। कौन पूछे? हजरत खालिद तो सिर्फ टोपी भूल कर आए थे, हमने कुरान ही भुला दिया, नबी की सीरत का आईना भुला दिया। खुदा की कसम नबी ने अमानत तुम्हारे सुपुर्द की है, मैदान हशर बर्पा होगा और अल्लाह का पैगंबर खड़ा होकर तुमसे मुतालबा करेगा, लाओ मेरी अमानत कहाँ है। कुछ लोग कहेंगे और जी हम तो इश्क की वजह से ऐसा कर बैठते हैं, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान कहाँ रह गया, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान रह कहाँ गया। और तुझे कैसी मोहब्बत है, तुझे कैसा इश्क है कि तुझे आज तक पता नहीं चला। इश्क तो सहाबा किराम को था। वसल्लम के उन्वान पर कुछ अर्ज किया था।
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی ثنا خوانی کما حقہ کون کر سکتا ہے؟ جن کا ثنا خواہ خود خداوند عالم ہو، ان کی تعریف کوئی کیسے ختم کرے گا؟ جن کے ذکر کے بغیر کلمہ پورا نہیں، جن پہ درود کے بغیر نماز مکمل نہیں، جن کے ذکر کے بغیر دعا کی قبولیت کی امید نہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر صورت میں جس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان ہے۔ قرآن کریم میں جتنی توحید کی آیات ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کا بیان ہے، جتنے احکام کے قرآن مجید میں تذکرہ ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ذکر ہے۔ سب کچھ قرآن کریم نے بتایا۔ اگر آپ پوچھیں قرآن کریم اس کالی کملی والے کا لباس بتا، آواز آتی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سرکار کا ماحول بتا، قرآن کہتا ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ کیسے کیسے القابات اللہ پاک نے بخشے۔ اگر کالی کملی اوڑھے دیکھا تو یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے۔ اگر موٹی چادر اوڑھے دیکھا تو یا ایھا المدثر، جس کو مالک کائنات نے طٰہٰ اور یاسین کے سہرے پوائے ہوں۔ کیا شان ہے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک ہمیں غلامی کی توفیق عطا فرمائے، قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین رکھو ہمارا ایمان ہے، کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔
تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئیں، نرم زمین پہ پیشاب کرو، چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑیں۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے، وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ، وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچیں، پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے، یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے۔ اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا۔ نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔ اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے،
اور وہ بھائی کا جو گوشت مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے. ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا. عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں. جو واہی تباہی بکواس خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا. تو دو صحابی دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر. شیخ اتار کہتا ہے کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبینی دست و پائے خود ببند. جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے لوگوں کے شکوے سے بند کر تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں. اللہ والوں کی باتیں ہیں. یہی شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا، گھائل نہ کر ورنہ تجھے بھی یوں ہی تیر لگیں گے. اور ہمارے یہاں درس نظامی میں عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ، نحو کی کتاب ہے جس میں ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لہل تیامہ، جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسانہ. ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی. اللہ اکبر، کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے. ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں. سارا مکہ مارنے والا ابو جندل اکیلا مار کھانے والا. ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے. ہمارا مال پہ یقین ہے، ہمارا کرسیوں پہ یقین ہے، ہمارا عہدوں پہ یقین ہے، ان کے پیچھے مر رہے ہیں. صحابہ کا قرآن پہ ایمان تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایمان و یقین تھا. روزانہ شام کو لوگ پیروں سے پکڑ کر ابو جندل کو گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، جوتے مارتے ہیں. جرم کیا ہے، خطا کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ کیوں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے ہوئے کو اجاڑنے والا کوئی نہیں. ابو جندل مار کھاتا ہے. پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کا لشکر بھی موجود ہے. پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے. پہاڑوں پہ گرتا پڑتا بڑی مشکلات سے، بڑی تکلیفوں سے دل میں ارادہ لیے ہوئے ہیں میں بھی صحابہ کرام میں جا ملوں گا، میں بھی ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھوں گا، میں بھی عبادت کروں گا، میں بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار کیا کروں گا. جن کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں ان کی زیارت کیا کروں گا. جن کی وجہ سے مجھ پہ مار پڑ رہی ہے ان کے دیدار کی لذت سے مالا مال ہوا کروں گا. دل میں بڑے جذبات ہیں، محبت ہے، عشق ہے. آج فنکار ہم لوگ، ہم نے عاشق کوئی نہیں.
نبی کا عاشق ہوتا ہم نے کوئی تو یہ حال بنتا. یہ چوری، یہ ڈاکے، یہ بدماشی، یہ قتل و غارت، یہ رشوت، تمام کے تمام لوگوں نے روئے زمین پر فساد مچا رکھا ہے. یہ عاشقوں کا کام نہیں، یہ تو ظالموں کا کام ہے. حضور اللہ ہدایت کرے، مولوی نے اتنی بڑی اجازت دی ہے، کہتا 100 قتل کرو، سارا دن رشوت کے ٹھیلے بٹورو، لوگوں کا لہو پیو، پر مرتے وقت میرے سے ختم کروا لو. انشاءاللہ میں اس مردے کو جو جہنم کو سر پہ لیے بیٹھا ہے، میں اس کو پکڑ کر کھینچ کر دوزخ میں پھینک کے آؤں گا. کون کر سکتا ہے وہاں؟ اللہ کا قرآن سچا ہے، ملا سچا فرمایا ہمیں عمل مثقال ذرۃ خیرا یرا. اللہ کہتا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے لاؤں گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی کوئی اس کو مٹانے والا نہیں، میں سامنے لا کر رکھ دوں گا. حدیث پاک میں ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعض آدمی کا نامہ اعمال، بعض آدمی کی زندگی کا ریکارڈ، بعض آدمی کی مثل اور بعض آدمی کی تمام زندگی کی فائل 100 میل تک پھیلی ہوئی ہوگی. اللہ چاہتا ہے وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی، اللہ فرماتے میں خدا کی اطاعت ہو گئی. آج میرا تیرا اس قرآن پر، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے، پھر پتہ نہیں مرنے کے بعد کیسے یقین آ جاتا ہے. جو مر گیا پڑھ کے بخشو جی، بخشا جائے گا. ساری زندگی قرآن پر تیرا ایمان نہیں آیا، یقین نہیں آیا، اور مرنے کے بعد تیرے یقین کا کچھ نہیں بنتا. یہی تو میری کڑوی بات ہے. کروڑوں قرآن پڑھ کے بخشو، لاکھوں ختم پڑھ کے بخشو، جس کا قرآن پر ایمان نہیں، یقین نہیں، ایک لفظ کا ثواب نہیں پہنچتا. اللہ بخشا گیا، بخشا گیا. بخشنا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں تھوڑی دیا ہے. فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. سارا نظام میرا ہے، میں ہی اس کو چلاتا ہوں. تم کتنے دنوں کے لیے بدماشیاں پھیلا رہے ہو، کتنے دنوں کے لیے میری زمین پہ فساد پھیلا رہے ہو. اللہ کہتا ہے تم سے بڑی بڑی طاقت والے لوگ آئے، 9 گز کے لمبے لوگ آئے، 500 من کا پتھر اٹھا کر ایک ایک ہاتھ سے پھینک دینے والے بھی آئے. 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے، پر جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. ایسے لوگ آئے. میں تمہیں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی، یہ زمین ان کو بھی کھا گئی. ایسے لوگ اس دنیا میں آئے، وہ اتنی خوبصورت عورتیں تھیں، اتنے خوبصورت لوگ تھے، ان کے گھروں میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے چہروں سے، ان کی آنکھوں کی روشنی سے گھر میں روشنی رہتی تھی. پر میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی. جو بلا غرض ہوا انہیں کوئی نہیں بچا سکا، کوئی نہیں بچا سکا ان کو. بلکہ قرآن کہتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. قرآن کہتا شام کو آدمی سوئے، عورتیں سوئی، بدماشی کر کے سوئے، زنا کر کر کے سوئے، حرام خوری کر کر کے سوئے، شرابیں پی پی کے سوئے. اللہ فرماتے ہیں صبح ہونے سے پہلے تمام کے تمام کتے بندر سور بن گئے، شکلیں بدل گئی، امر نہ بچے، رنگ نہ بچے، حتیٰ کہ بڑوں کی بدماشیوں کی وجہ سے معصوم بچوں کی بھی شکلیں بدل گئی. بے گناہ عذاب بھگتتے ہیں گناہگاروں کے ساتھ ہو کر. معصوم بچے جن کی ابھی گناہ ثواب کی تختی بھی نہیں شروع ہوئی تھی، ان کا بھی ذرا غرق ہو گیا.
آج اب بھی بدلنے کے لیے ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں. نہ وزیر توبہ کرے، نہ سفیر توبہ کرے، نہ صدر توبہ کرے، نہ مولوی توبہ کرے. کوئی بھی اللہ کے حضور میں سجدہ کر کے معافی مانگنے کو تیار نہیں. ہر وقت پروگرام بنائے جا رہے ہیں، فلاں کو برباد کرو، فلاں کو ختم کرو، فلانے کو مارو، فلانے کو زندہ کرو. ایسا نہ ہو، اللہ سب کو ہی مار ڈالے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے جتنا قرآن کا حصہ اتر جاتا تھا اسی پر عمل کر دیا کرتے تھے. اور بعد میں بھی لوگ اتنے ڈرنے والے آئے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ گرمی کی موسم میں اپنے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے. قرآن میں جہنم کا ذکر آ گیا. اللہ والا اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ آنسوؤں کا پانی پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا. آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا پانی پرنالے سے نیچے گرنے لگا. ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ صافے پہ قطرے گر پڑے. وہ کہنے لگا کون ہے میرا پٹکا پلیت کر دیا؟ آواز آئی معاف کرنا، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنکھوں کا پانی ہے. قدردانی کا زمانہ تھا. وہ اللہ والا بھی گھر جا کر کہنے لگا اپنی بیٹی کو میری یہ پگڑی، میرا یہ پٹکا سنبھال کر رکھنا، اسے دھونا مت. جب میری موت آئے کفن میں رکھ دینا، قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میرا اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ عرض کروں گا مولا ایک رونے والے کے آنسوؤں کے قطرے ٹپکے ہوئے والی پگڑی ساتھ لے کے آیا، یہی میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا دلی شہر میں اور کہنے لگا شاہ صاحب ان دو انگلیوں میں کئی دن سے اتنی آگ لگی ہوئی ہے، اتنی زبردست آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں پڑتا. کئی دن ہو گئے، ایک سیکنڈ کے لیے نیند نہیں آئی. قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دم فرمایا. پھر پوچھا کہ آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی. پھر کچھ پڑھ کر دم کیا. پھر پوچھا آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی. پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر دم فرمایا. پھر پوچھا کہ آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی. اللہ اللہ. شاہ صاحب کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو کہ تھوڑا نکل رہا ہے، کون سی انگلیوں میں نکل رہی ہے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہے. تم مانو یا نہ مانو یہ دونوں انگلیاں جہنم کی آگ کو لگ کر آئی ہیں. یہ انگلیاں جہنم کی آگ کی چھوئی ہوئی ہے. نوجوان رونے لگا. کہنے لگا شاہ صاحب بات تو سچی ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ بات یہ ہوئی کہ ابا جان فوت ہو گئے تھے، قبر میں میت کو اتارنے میں بھی اترا، تھیلی اشرفیوں کی میرے پاس تھی، وہ قبر میں رہ گئی، گر گئی. اگلے دن یا دوسرے دن میرے یاد آئی، بڑا افسوس لگا. میں نے سوچا کہ اس میں رونے کی پریشانی کی کیا بات ہے، آخر قبر ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، قبر کھود کر اٹھا لاتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ جب میں نے قبر کو کھولا تو اشرفیہ اس وقت تو تھیلی بھری ہوئی تھی. میری آنکھوں نے دیکھا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک ایک 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 کر کے پورے جسم پہ کٹی ہوئی ہے. سارے بدن پر ایک ایک اشرفی اس طرح کر کے لگی ہوئی ہے. تمام منہ پہ، ناک پہ، ہونٹوں پہ، چھاتی پہ، پیٹ پہ، سارے جسم پہ اس طریقے سے ایک ایک لگی ہوئی ہے. پھر بھی میرے سے نہیں رہا گیا، دولت آخر کیسی چیز ہے. میں نے سوچا چلو میں اتار لیتا ہوں. کہتا یہ دو انگلیاں ایک اشرفی کو جو ماتھے پہ لگی ہوئی تھی میں نے لگائی ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک ان انگلیوں میں چین نہیں پڑتی. برابر آگ لگی ہوئی ہے، ہر وقت آگ لگی ہوئی ہے. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب، جہنم کا عذاب جس کا قرآن یوں بیان کرتا ہے انا اعتدنا للظالمین.
میں نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل نہ کرو، ان کے مال کو آگ نہ لگاؤ، ان کے گھروں کو نہ جلاؤ، معصوم بچوں کو نہ تڑپاؤ، عورتوں کی آبرو ریزی نہ کرو، ورنہ یاد رکھو ان بطش ربک لشدید۔ پھر وکیل نہ بچیں گے، افسر نہ بچیں گے، پیر فقیر نہ بچیں گے، شیخ نہ بچیں گے، تمام کے تمام پہ یک مشت عذاب آئے گا۔ فرمایا محمد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد، قوم سمود اتنی طاقتور قوم تھی، میں نے ایسی سخت ہوا چلائی، 1 ہفتہ پورا گزر گیا، ہوا نہ کھڑی ہوئی، تمام کے تمام لوگوں کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا، دم نکل گئے۔ آج بھی اس خدا کی وہ طاقت زندہ ہے، وہ قدرت زندہ ہے۔ ہمارے لوگ مر گئے، ہم مر جائیں گے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی آج تک نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ اس نے نافرمانوں کو جب سزا دینے کا پروگرام بنایا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود قوم عاد کی بستیوں سے گزرے، سواری تیز فرما دی، سواری تیز فرما دی اور سب کو حکم دیا دوڑو۔ توجہ کرنا، آج ہم کیا دیکھتے ہیں، کی گل ہے، کی حرج ہے، کیا حرج ہے کہ یوں کر لیا جائے۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ان بستیوں کے کنووں کا پانی نہ پینا، ان کنووں کے پانی پینے والے برباد ہو گئے۔ ان چشموں کا، ان کنووں کا پانی نہ پیو، دوڑو بھاگو یہاں سے، آج بھی کرو، روتے ہوئے نکلو ان بستیوں سے، ان کنووں کا پانی پینے والے برباد ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اتنے روئے اور آگے بھی فرما رہے تھے، اور اللہ کے سامنے اتنا سر جھکایا کہ جس سواری پہ سوار تھے زین کے قریب آپ کی داڑھی مبارک لگ گئی، اتنی عاجزی فرمائی، میرے اللہ یا اللہ ظالموں سے بچا، یا اللہ ظالموں کی بستیوں سے گزر رہے ہیں، اپنے عذاب سے بچا۔ آج ہمارا یہ تصور اور خیال پکا بن گیا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک میری امت پہ ایسا وقت آئے گا، قرآن سر کے اوپر ہوگا، قرآن سامنے ہوگا، بلکہ یہاں تک فرمایا قرآن منہ میں ہوگا، لیکن مرتے وقت پھر بھی ایمان کی رتی نہ ملے گی، اس لیے کہ اندر صحیح نہ ہوگا، نیت بگڑی ہوئی، نیت برباد۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ چشتیہ خاندان کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہے، بہت اللہ والے ہیں، سارا جہان جانتا ہے، ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک امیر کی شہزادی کو اٹھانے کے لیے اطلاع کر دی کہ تیری خوبصورت بچی کو ہم لوگ رات کو اٹھانے آئیں گے۔ اس نے اپنی بچی کو اوپر چبارے میں بارخانے میں چڑھا دیا، حفاظتی انتظامات کیے، مگر فضیل بن عیاض کوٹھوں پہ چڑھ کر اوپر سے اس کے چوبارے تک پہنچ گیا، اس کے بالا خانے تک پہنچ گیا، جہاں وہ اللہ والی بیٹھی ہوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ دروازے پہ باہر کھڑا ہو کے سنتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ پھر پڑھتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ترجمہ یہ ہے، اور آج کو چلنے والے اللہ کے قہر سے تو کب ڈرے گا، اس بے نیاز سے تو کب ڈرے گا،
اس کے غضب سے تیرے دل میں کب خوف آئے گا، اس کی بے نیازی تیرے دل میں کب آئے گی؟ لڑکی کو پکڑنے کے لیے نیچے پورے انتظامات ہیں. فضیل بن عیاض کوٹے پہ کھڑا کھڑا اعلان کرتا ہے، لوگوں اپنا کانٹا بدل گیا، جس نے میرے ساتھ آنا ہے میرے ساتھ آ جائے، اور جس نے یہی کام کرنا ہے وہ واپس چلا جائے. میں اللہ کا قرآن سن کر میں تو قرآن والا بن گیا ہوں. میں تو ایمان والا بن گیا ہوں. میرے دل میں اللہ کے قہر سے ڈر آ گیا، اللہ کے غضب سے خوف آ گیا، مجھے یقین آ گیا یہ دنیا ہمیں ہمیشہ کی نہیں ہے، میں مروں گا، ایک نہ ایک دن قبر میں جاؤں گا. اس لیے میں نے اللہ کا قرآن سن لیا. کسی زمانے کے ڈاکو کافر ایک قرآن کی آیت سن کر بدل جاتے تھے. آج ہم رات دن پڑھتے ہیں اور مرتے وقت کافر ہو کے مر رہے ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی اللہ سے کمال، اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دن کو موت آئی، رات کو موت آئی، کسی وقت میں بھی موت آئی، ایمان کی رسی نہیں ملے گی. کیا مرنا ہے؟ کس کام کا وہ مرنا ہے؟ تم کہو گے جی پھر وہ قرآن بدل گیا ہوگا. میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں اللہ پاک جل شانہ کی، قرآن تو کیا بدلے گا؟ اس کا زیر و زبر نہ بدلا، اس کا نقطہ نہ بدلا، اس کی صورت نہ بدلی، اس کے الفاظ نہ بدلے. اور جو قرآن پر یقین نہیں کرتے وہ تو ہزاروں بدل گئے، مر گئے، بے خاک ہو گئے. قرآن زندہ ہے، قرآن والا زندہ ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن زندہ رہے گا. ہیرا پھیری کرنے والے ہزاروں نہیں، کروڑوں، لاکھوں نہیں، اربوں مر گئے. اسی لیے مجذوب بڑی عجیب عجیب بات کرتا ہے. کبھی کبھی کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، نہ معلوم تو بازار میں سودا لینے جائے گا واپس آئے گا بھی نہیں. سفر پہ جاتے ہو، کیا معلوم واپس آؤ گے کہ نہیں؟ گھر سے نکل کر باہر گئے ہو، کسے معلوم ہے واپس آؤ گے یا راستے میں ختم ہو جاؤ گے؟ کوئی نہیں جانتا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسا اوقات آدمی بڑا محل بناتا ہے، بہت عظیم الشان بنگلہ بناتا ہے اور بڑی دلچسپی سے بناتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مکان میں میرے لیے تو ایک رات بھی نصیب میں لکھی ہوئی نہیں. کون یقین کرے ان باتوں پہ؟ بس ایک یقین بنا ہوا کہ مرنے کے بعد لوگ اکٹھے ہوں گے، چاول پکیں گے، قرآن بڑھائے نام پڑھیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب. 70 جگہ سے چمڑا جلے گا، 70 جگہ نیا بنے گا. بیک وقت بن بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے، بن بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے. قرآن کہتا ہے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے، تاکہ عذاب دیا جائے. اور جن کا اس اللہ کے قرآن پہ یقین تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو لوگ عمر ثانی کہتے ہیں، اس کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہے کہ میں نے نمازی بڑے دیکھے، حاجی بڑے دیکھے، عبادت گزار بڑے دیکھے، تہجد گزار ملیں گے، اللہ اللہ کرنے والے مل جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے مل جائیں گے. لیکن بادشاہ کی بیٹی عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر اللہ سے ڈر کر رونے والا نہیں دیکھا. رونے والا نہیں دیکھا میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر. اللہ سے چار سے ڈر کے رویا کرتا تھا. اور ایک بات کہی ہے فاطمہ بنت عبد الملک نے، شہزادی نے ایک بات کہی ہے، عمر بن عبدالعزیز